بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار اللہ کے فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت کے طفیل ایک مرتبہ پھر تشریف کے لیے مخاطب ہوں۔ آج ہم جو سبجیکٹ شروع کر رہے ہیں وہ ہے اعمال کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ نیک اعمال جو ہم کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، ان کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے۔ ان کی حفاظت کا جو بہترین ذریعہ ہے کہ بندہ جب نیک اعمال کرے تو اس کے ساتھ ساتھ بندے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جانا چاہیے، اللہ کی گرفت سے بندہ ڈرتا رہے، یعنی اپنی نیکیوں کے گھمنڈ پہ کہیں یہ نہ کہہ بیٹھے تو میں تو بہت بڑی نیکیاں کرتا ہوں، بہت زیادہ نماز پڑھتا ہوں۔ نہیں، جتنے زیادہ اعمال کرے، جتنی زیادہ نیکیاں کرے، اتنا ہی اللہ کا خوف زیادہ ہو جانا چاہیے۔ یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا ابھی ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ جو اللہ نے ذکر یعنی کتاب نازل کی ہے اس کے ذریعے سے ڈر جائیں، نہ کہ ان لوگوں کی طرح ہو جائیں جو پہلے کتاب دیے گئے اور ان کو ایک بہت لمبا زمانہ بھی دیا گیا لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور وہ فاسقوں میں سے ہو گئے۔ یہ جو ہے کریمہ ہے نا، اس کا جو مفہوم ہے، اس مفہوم نے بڑوں بڑوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا۔ تاریخ میں ایک نام آتا ہے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والا۔ ان کا قصہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑے شرابی تھے، بہت بڑے مکار تھے، اور انہوں نے اسپیشل ایک اپنا شراب خانہ بنایا ہوا تھا، اور اس کا اتنا احترام کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے کہ اس کے اندر جوتے اتار کے جایا کرتے تھے۔ ایک دن شراب کا گلاس ہاتھ میں ہے، منہ کے قریب کیا ہوا ہے، ہاتف سے آواز ہے بشر اللہ سے ڈر۔ یکدم ہاتھ روک دیا۔ پھر ذہن میں بات آئی کہ شاید یہ کوئی ویسی خیالی بات ہوگی، پھر شیطان نے حملہ کیا، پھر آواز آئی بشر اللہ سے ڈر۔ پھر ویسے ہوا، پھر ہاتھ روک لیا، پھر پینے کی کوشش کی، پھر کہا بشر اللہ سے ڈر۔ تو آپ نے اپنا سارے جتنے مٹکے تھے، جتنا ساز و سامان تھا وہ توڑ دیا، توبہ طیب ہو گئے اور اللہ کے مقبول بندے بن گئے، اللہ کے مقبول بندے بن گئے۔ یا یوں ملتا ہے کہ ان کو کسی نے آ کے کہا تھا کہ بشر اللہ سے ڈرو، اللہ کا پیغام آیا ہے، یا یوں ملتا ہے کہ انہوں نے اللہ کا نام پڑھا ہوا تھا، جا رہے تھے تو اس کو چوم کے اس کا احترام کیا۔ خیر جو بھی صورتحال، زیادہ علماء نے یہ لکھا کہ اللہ سے ڈر، یہ صدا آئی تھی۔ اس کے بعد یہ ساری زندگی ننگے پاؤں چلے، جوتا نہیں پہنا۔ کسی نے کہا کہ آپ جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ کہا جب مجھ پر اللہ کا کرم ہوا تھا میں ننگے پاؤں تھا، تو لہٰذا میں نے جوتا پہننا پسند نہیں کیا۔ یعنی یہ جو لفظ ہے نا کہ اللہ سے کب ڈرنا ہے، یہ بڑوں بڑوں کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اللہ کے ایک ولی ہیں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی۔ ان کی کہانی یہ ہے کہ یہ ایک عورت سے مجازی عشق کرتے تھے، بہت زیادہ عشق کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اس کی محبت میں
شب و روز مصروف رہتے تھے، ساری ساری رات اس کے خیال میں گزار دیتے، اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے گزر جاتی، رات ساری باتیں کرتے کرتے گزر جاتی۔ خیر ان کی شادی ہوئی، ان کو اللہ نے ایک بیٹی دی، وہ اوائل عمر میں ہی فوت ہو گئی۔ ایک دن اپنے باپ کے خواب میں آتی ہے، مالک بن دینار کے خواب میں، تو وہ یہ آیا کریمہ پڑھتی، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا اللہ کے بندوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ سے ڈر جائیں؟ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا تو چھوٹی تھی، ابھی تک تو میں نے تجھے قرآن کی تعلیم دلوائی نہیں تھی، تو فوت ہو گئی تھی۔ تو آگے سے بیٹی نے کہا ہم جو اہل جنت ہیں ہم آپ سے زیادہ خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو جملہ الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے خوف سے ایمان والے ڈر جائیں، اس جملے نے مالک بن دینار کو اللہ کا مقبول ولی بنا۔ پھر اتنے مقبول برگزیدہ بندے بنے کہ ایک دن ایک دریا انہوں نے عبور کرنا تھا، سمندر عبور کرنا تھا، تو ملا کھڑا ہوا تھا کشتی لے کے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جانا ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں بزرگ ہیں، بیٹھ جائیں۔ تو یہ بیٹھ گئے، جب درمیان میں گئے اس نے کہا جناب کرایہ نکالو۔ آپ نے فرمایا بھی میں نے تجھے کہا تھا میرے پاس کرایہ نہیں ہے، لے جانا تو لے جاؤ، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ کہا نہیں جی کرایہ نکالو، کرایہ نکالو، کرایہ نکالو۔ جب اس نے راٹ لگائی اور اس کی کوشش یہ تھی کہ میں اس کو معاذ اللہ رسوا کروں گا۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، جو بندہ اللہ سے ڈر جاتا نا اللہ اس کو رسوا نہیں ہوتا، لیکن جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ پھر لوگوں کے ہاتھوں رسوا ہو جاتا ہے۔ تو یار یہ مزہ نہیں ہے ایک ذات سے ڈر جاؤ تو سب کا ڈر ختم ہو جائے، یعنی ایک ذات کا ڈر اختیار کر لیں تو جو سب کا ڈر ہے وہ ختم ہو جائے، بجائے اس کے کہ زیادہ بندوں سے بندے سے ڈرتا پھرے، وہ اس کا مزہ بھی نہیں ہے۔ اللہ سے ڈریں گے تو جنت بھی ملے گی، لوگوں کا ڈر بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ابھی آپ نے دل میں سوچا، آپ نے ذرا گردن جھکائی تو جتنی سمندر میں مچھلیاں تھیں وہ اپنے منہ میں دینار لے کے حاضر ہو۔ آپ نے ایک دینار لیا، اس کو دے دیا، اس کے بعد آپ کا نام مالک بن دینار پڑ گیا۔ جب بندے کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے پھر پوری مخلوق اس کے تابع ہو جاتی ہے، پوری مخلوق اس کی خدمت میں لگ جاتی ہے۔ تو یہ حفاظت اعمال کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کا خوف طاری ہو جائے، اللہ کا ڈر طاری ہو جائے۔ ٹھیک ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے جلیل قدر ولی ہیں، امام الاولیاء ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کو ایک بادل کی صورت میں ایک شکل دکھائی دی تو اس نے کہا غوث اب تجھے عبادت کی ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ سارا بادل دھواں بن گیا۔ اور اس نے کہا میں شیطان ہوں، میں نے اس جملے کے ذریعے بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کر دیا، آپ کے علم نے بچا لیا۔ خبیث مجھے پھر گمراہ کر رہا، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے اللہ نے بچا لیا۔ تو اعمال کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جانا چاہیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنی ذات کا خوف عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم